بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویسے تو آپ نے بھی بہت سی عجیب و غریب رسومات کے بارے میں سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا، اور آپ ان کو دیکھ کر یہ بھی کہتے ہوں گے کہ بھلا یہ عجیب سی کیا رسم ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو جس رسم کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں وہ عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی شرمناک ہے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ دوستو، اس دنیا میں ایک قبیلہ ایسا بھی موجود ہے جہاں لڑکی کی شادی ایک اکیلے مرد سے نہیں بلکہ اس کے تمام بھائیوں سے کر دی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل AK TV کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی کریں سبسکرائب اور بیل بٹن پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے بر وقت۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بیوی کے پانچ شوہر، ہر رات ایک الگ شوہر کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ کس کا ہوگا؟ کون جانے، کس کو خبر؟ شمالی ہندوستان کی زمانہ قدیم کی وہ رسم جو 21ویں صدی میں بھی چلی آ رہی ہے۔ دوستو، شادی کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک مرد، ایک عورت اور ایک نئے خاندان کا نقشہ ابھرتا ہے۔ دین اسلام میں تو ایک مرد کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی گئی ہے۔ دنیا بھر کے باقی مذاہب میں بھی شادی مرد اور عورت کے قانونی بندھن کا نام ہے اور اس کا تصور موجود ہے۔ لیکن کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کسی خاتون کے 5 شوہر ہوں، وہ سبھی باہیں مل کر ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں اور وہ خاتون ان سبھی شوہروں کے ساتھ باری باری سو کر مشترکہ بچے کو بھی جنم دے دے؟ شاید ایسی بات سوچتے ہی سب کے ہاتھ کانوں کو لگ جائیں گے۔ لیکن ہندوستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں آباد کچھ قبائل میں صدیوں پرانی یہ رسم آج بھی چلی آ رہی ہے۔ شمالی ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے علاوہ تبت کی وادیوں میں آباد ان قبائل نے آج تک اس انتہائی قبیح رسم کو ختم نہیں ہونے دیا۔ ایسا ہی ایک خاندان راجو ورما کا ہے جو 5 بھائیوں کی اکلوتی بیوی ہے۔ ورما خاندان ریاست اتراکھنڈ کے شہر ڈیرا دہون کے ایک دیہی علاقے میں رہتا ہے۔ 21 سالہ راجو نے ایک خصوصی رپورٹ میں بتایا کہ وہ اپنے 5 شوہروں اور ایک 18 ماہ کے بچے کے ساتھ ایک کمرے والے گھر میں رہتی ہے۔ راجو کے 5 شوہروں میں 28 سالہ شانت ورما، 32 سالہ بجو ورما، 26 سالہ گوپال ورما، 21 سالہ گڈو ورما اور 19 سالہ دنیش ورما شامل ہے۔ راجو ورما کا کہنا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں 5 بھائی اس اکیلی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ راجو نے یہ بھی بتایا کہ خود اس کی ماں بھی 3 بھائیوں کی مشترکہ بیوی تھی، اس لیے ان قبائل کی خواتین کے لیے یہ سب کچھ کوئی نئی یا حیران کن بات نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر راجو ورما کی شادی 4 سال قبل گڈو ورما کے ساتھ ہوئی، جس کے بعد باری باری بجو، شانت رام، گوپال اور دنیش سے بھی راجو کی شادی کی باقاعدہ رسمیں کی گئیں۔ راجو کی 5ویں اور آخری شادی دنیش ورما سے کی گئی کیونکہ پہلے دنیش کی عمر کم تھی، لیکن جیسے ہی وہ 18 سال کا ہوا وہ بھی شادی کر کے راجو کے شوہروں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ پہاڑی علاقے کے اس محنت کا خاندان کے گھر میں کوئی چارپائی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ تمام افراد فرش پر رضائیاں اوڑھ کر سوتے ہیں۔ سب بھائیوں کی اکلوتی بیوی ہر رات ایک الگ شوہر کے ساتھ سوتی ہے۔ راجو کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتی کہ اس کے اکلوتے بچے کا اصل باپ کون ہے۔ راجو سے سب سے پہلی شادی کرنے والے اور قانونی طور پر اس کے واحد کفیل گڈو ورما کا کہنا ہے کہ ہم سب بھائی باری باری راجو کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، لیکن مجھے کبھی جلن محسوس نہیں ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کے سب بہت خوش ہیں۔ راجو نے بتایا کہ اسے باری باری سب بھائیوں کے ساتھ رات گزارنا ہوتی ہے، لیکن وہ خوش ہے کیونکہ اسے ایک شوہر رکھنے والی بیویوں کی نسبت زیادہ توجہ اور پیار مل جاتا ہے۔ پولی وانڈری یعنی ایک عورت کے کئی شوہر رکھنے کی روایت کا تعلق ہندوؤں کی سنسکرت کے زمانے کی مقدس نظم مہابھارت سے جوڑا جاتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے پانچا کے ایک بادشاہ کی بیٹی دراؤپدری نے بھی 5 بھائیوں سے شادی کی تھی۔ یہ رسم ختم ہوتے ہوتے اب ہمالیہ کے پہاڑوں کے نزدیک واقع ان ہندوستانی اور چینی دیہاتوں تک محدود رہ گئی ہے، جہاں پر اب بھی پرانی رسموں پر چلنے والے قبائل آباد ہیں۔ یہ قبائل پولی وانڈری جیسی اس عجیب و غریب رسم کا دفاع کرنے کے لیے اس کے 2 جواز فراہم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک خاتون کی کسی ایک گھر کے کئی بھائیوں سے شادی کرنے سے وراثتی زمین اس خاندان سے باہر جانے سے بچ جاتی ہے۔ دوسرا جواز یہ کہ یہ رسم ان قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کے لیے بیوی تلاش کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، جہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کی شرح لڑکوں کی نسبت بے حد کم ہے۔
कानूनन जुर्म होने के बावजूद न सिर्फ इन कबीलों ने इस रस्म की इजाज़त दे रखी है, बल्कि कुछ कबाइल तो इस रस्म पर इतनी सख्ती से चलते हैं कि अगर कोई शख्स इस रस्म की वजह से शादी से इनकार कर दे तो इसे कबीले से ही निकाल दिया जाता है। अब रह गई ये बात कि वरासत के तनाज़ात से बचने के लिए बच्चे की वल्दियत का पता कैसे चलाया जाए, तो इसके लिए DNA टेस्ट करवाने के कुछ हालिया वाक़यात सामने आए हैं। तो दोस्तों, ये थी अजीबो गरीब और मालूमाती वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस हैरत अंगेज रस्म के बारे में मालूम हो सके। इसके साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें, और अगर आप भी किसी अजीबो गरीब रस्म के बारे में जानते हैं तो हमें आगाह कीजिएगा। और आप किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं उससे भी हमारी टीम को आगाह करें। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।